بہت اچھی بات ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ نماز اللہ کا سلام ہے، یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور شکر بھی اتنی چیزوں کا جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اپنے بدن میں چیزیں شمار کریں، جو چیزیں کھاتے ہیں ان کو شمار کریں، جو پہنتے ہیں ہم ان کو شمار کریں، جو تشریفاتی چیزیں ہیں ان کو ہم حتیٰ کہ ایک ایک سانس کو شمار کریں تو ہم تو کسی چیز کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو نماز کے ترجمے کی طرف توجہ کرو۔ یہ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، ترجمے کی طرف اس وقت دیکھیں گے تو توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہو جائے گی، ترجمے کی طرف ہو جائے گی، قرآن کی صورت کی طرف ہو جائے گی، سبحان ربی العظیم کے ترجمے کی طرف، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ایک تو اللہ کی عظمت کا اظہار ہوگا، اللہ کی بلندی کا اظہار ہوگا، اور دوسرا تمام خیالات سے آپ بچ جائیں گے۔ لذا سوچ سمجھ کر جو عبادت کی جائے وہ بہرحال صحیح عبادت ہوتی ہے، اور اگر رٹی رٹائی ہم جلدی جلدی منٹوں سیکنڈوں میں پڑھ لیں تو یہ ایک واجب تو ہم نے ادا کر دیا ہے، ہماری جان چھوٹ گئی کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی ہے، ہم نے نماز جمعہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن جو صحیح فائدہ ہم نے اپنی زندگی میں اٹھانا ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ سوچ بھی ہو، سمجھ بھی ہو، فکر بھی ہو، پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا، پتہ ہو کہ بارگاہ رب العزت میں میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، تو کیا مال و دولت کے سامنے تو میں نہیں جھکتا، کیا غلط مال تو میں جمع نہیں کرتا، کیا رشوت تو نہیں لیتا میں، کیا حکومت کے مال کو تو نہیں بٹورتا، کسی کی امانت تو میں نہیں کھا جاتا۔ جب میں ایاک نعبد کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نماز در حقیقت ہمیں کنٹرول کو بتاتی ہے۔ یہ نماز کس طرح بتاتی ہے کہ اللہ نے ایک جیسی نمازیں نہیں بنائی کہ صبح اٹھ کر 2 رکعت، دوپہر کو بھی 2 رکعت، شام کو نہیں، کوئی 2 ہے، کوئی 4 ہے، کوئی 3 ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کی نماز چاہتا ہوں، تمہاری مرضی کی نہیں۔ پھر کسی وقت ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر یہ لگاتے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ کریں ہم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، جب اللہ بڑا ہے تو اور تو کوئی بڑا نہیں، تو میں کسی اپنے بڑے افسر کے سامنے نہ جھکوں، مال و دولت کے سامنے نہ جھکوں، اولاد کی غلط خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ میں نے تو کہا اللہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر بالکل آرام سے کھڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ ہم نظر کر رہے ہیں، اس طرف اس طرف نہیں دیکھتے، کوئی بات نہیں کرتے، کسی کے کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی گویا جھک جانا ہے اللہ کے سامنے، میں رکوع کی حالت میں جھک رہا ہوں۔ پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کو کہتے ہیں معراج مومن۔ جب اتنی عبادت ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے تھے اس وقت اور دعا تھی، کچھ پڑھ لکھ گئے تو پھر اور دعا آ گئی۔ آج کل نئی نئی دعائیں ہیں جو مانگی جا رہی ہیں، وہ بھی عربی میں دعائیں ہوتی ہیں۔ مثلاً جب ہم بچے تھے قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس وقت ہم دعا مانگتے تھے، اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔